اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will start the English book of grade 10th. So open your book at page number 1 and look to the title of the unit number 1, Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Simplicity means sadagi and humility means inkisari یا عاجزی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور انکساری یا عاجزی. Coming towards page number 2, we will find in the top corner of the page pre-reading. So what does pre-reading mean? Pre-reading mean پڑھنے سے پہلے. Look at the mind map and predict what the lesson is about. اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ میپ کہتے ہیں ذہنی خاکے کو یا ذہنی نقشے کو, صحیح ہے. اور پریڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. تو پورے جملے کا مطلب ہوگا کہ آپ اس مائنڈ میپ کو یا ذہنی خاکے کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ سبق کس چیز کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلے مائنڈ میپ ہوتی کیا چیز ہے؟ مائنڈ میپ اٹ از بیسیکلی اے ڈائیگرام وچ ویژولائزز دا انفارمیشن. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ڈائیگرام ہوتی ہے, ایک شکل ہوتی ہے. یہ آپ کو انفارمیشن کے بارے میں آپ تصور کرتے ہیں. فار انسٹنس آپ دیکھ لیں, یونٹ میں لکھا گیا ہے سینٹر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح ہے. اور پھر اس کے ارد گرد مختلف ورڈز ہے. فار ایگزامپل ہانسٹ ہے, کریجیس ہے, لائل ہے, پیشنٹ ہے, جسٹ ہے, ٹروتھفل, ٹرسٹ ورتھی, فار گیونگ, ٹالرنٹ. اب میں رینڈملی ان میں سے ایک ورڈ اتارتا ہوں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں ٹرسٹ ورتھی. تو ٹرسٹ ورتھی کا مطلب ہے امانت دار یا قابل بھروسہ یا اعتماد کے قابل. تو اس کو میں کس طرح لنک کروں گا؟ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں یہ کریکٹرسٹک تھی, امانت دار. امانت دار کس طرح تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے. مومنین تو چھوڑیں, مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا امانت دار سمجھتے تھے کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے ساتھ رکھتے تھے. تو آپ اس کو ٹرسٹ ورتھی کو لنک کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے ساتھ. لیٹ سے فار ایگزامپل آپ پیشنٹ اٹھا لیں. پیشنٹ کا مطلب ہے صابر, اور دوسرا پیشنٹ بھی ہے, اس کا پیرا کوڈ ہے نا, اس کا مطلب ہے مریض. تو یہاں پر مریض مطلب نہیں ہے, یہاں پر مطلب ہے پیشنٹ صابر کا, صحیح ہے. تو صابر ہم کس طرح لنک کر سکتے ہیں؟ اس طرح لنک کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ انسٹنٹلی لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ طائف گئے تھے تو طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. تو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم طائف کے جو پہاڑ ہیں ان لوگوں کو ہم کچل سکتے ہیں ان پہاڑوں کے درمیان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا اور کہا کہ نہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, یہ نادان ہیں. تو انہوں نے صبر کی ایک عظیم اگزامپل پیش کی. تو اسی طرح آپ ایک ایک کر کے واٹس ایپ میں پھر ڈسکس کریں گے, ایک ایک کر کے یہ آنیسٹ, کریجیس, لائل, ان کو آپ لنک کر دیں اس مین ورڈ کے ساتھ, صحیح ہے. ابھی ہم آتے ہیں ریڈنگ کی طرف. ریڈنگ پڑھائی, سب سے پہلے میں ریڈنگ کر لیتا ہوں, پھر ڈیفیکلٹ ورڈ سمجھا لیتا ہوں, اس کے بعد میں ٹرانسلیشن کروں گا, صحیح ہے. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam personality. He never made people feel small, unwanted or embarrassed. He urged his followers to live decently and kindly. He would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. He never wore anything that could distinguish him from his companions.
he would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. تو ابھی ہم آتے ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز کی طرف. ہیوملٹی اس کی میں نے لکھی بھی ہے انکساری. صحیح ہے, انکساری یا عاجزی. سمپلسٹی مینس سادگی. انگرینڈ ٹریٹس, انگرینڈ کہتے ہیں کسی چیز میں پختگی سے کسی چیز میں ڈالنا یا پختہ طور پر کسی چیز میں ڈالنے کو انگرینڈ کہتے ہیں. اور ٹریٹس خصلتوں کو کہتے ہیں یا حیثیتوں کو. صحیح ہے. اور پرسنالٹی سے مراد ہماری شخصیت ہے. اس کے بعد اگر ہم آئے تو فیل اسمال کسی کو چھوٹا سمجھنا, انوانٹیڈ ناپسند کرنا, اور امبیرسڈ کہتے ہیں کسی کو شرمندہ کرنا. صحیح ہے. اس کے بعد آتا ہے ارجڈ یا آرگڈ, دونوں ٹھیک ہیں. ارج کی معنی ہے زور دینا. فالورز کہتے ہیں پیروکاروں کو. اور لیو کہتے ہیں رہنے کو. ڈیسنٹلی کہتے ہیں شائستگی سے یا مہذب طریقے سے. اینڈ کائنڈلی کہتے ہیں مہربانی سے. صحیح ہے. اس کے بعد ڈیفیکلٹ ورڈ ہے ویئر ایور, جہاں کہیں بھی پر بھی. اور پلیس کا مطلب ہے جگہ. اور اسمبلی کا مطلب ہے مجلس. اس کے بعد آتا ہے ساٹ کا مطلب ہے طلب کرنا. پرومیننٹ کا مطلب ہے واضح کرنا. ایلیویٹڈ کا مطلب ہے اونچی. اور پلیس کا مطلب ہے جگہ. اس کے بعد ڈسٹنگوش آتا ہے. ڈسٹنگوش کہتے ہیں ممتاز کو. اور کمپینینز کہتے ہیں ساتھیوں کو. ایفولنٹ کہتے ہیں امیر کو. امپاورسڈ کہتے ہیں مفلس کو. الائک ایک جیسے کو کہتے ہیں. ڈسٹنکشن امتیاز کو کہتے ہیں. بیسس بنیاد کو کہتے ہیں. کاسٹ ذات کو. کریڈ عقیدے کو. اور کلر رنگ کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد آتا ہے اپارٹ کہتے ہیں الگ کو. اور ریسٹ کی معنی ہے باقی ماندہ. اور کمراڈ ساتھی کو کہتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں ٹرانسلیشن کی طرف. اردو ٹرانسلیشن فرسٹ لائن کی آپ دیکھ لیں. ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹس آف حضرت محمد's پرسنالٹی. عاجزی اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی پختہ خصلتیں تھی. He never made people feel small, unwanted or embarrassed. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو چھوٹا سمجھا, نہ ناپسند کیا, اور نہ اسے شرمندہ کیا. He urged his followers to live decently and kindly. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو مہربانی اور شائستگی سے رہنے پر زور دیا. He would sit wherever there was a place available in an assembly. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں جہاں کہیں بھی انہیں جگہ ملتی تھی وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. And never sought a prominent or elevated place. اور کبھی بھی کسی واضح یا اونچی جگہ کی طلب نہیں کی. He never wore anything that could distinguish him from his companions. آپ نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں پہنا جو آپ کو اپنے ساتھیوں سے ممتاز کرے. He would meet the affluent and the impoverished alike. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اور مفلسوں سے ایک جیسے ملتے تھے. And never made distinction on the basis of caste, creed and color. اور کبھی بھی امتیاز نہیں کیا کسی کی ذات کی بنا پر, عقیدے کی بنا پر اور رنگ کی بنا پر. People who did not know him, وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے. could not tell him apart, وہ بھی آپ کو الگ نہیں بتاتے تھے.
from the rest of his comrades, آپ کے باقی ماندہ ساتھیوں سے. So okay students, this was our lecture for today's session, and if you have any difficulty about it, we will discuss it in WhatsApp group. And I am giving a small home task to you people. You should find 2 adjectives and 2 nouns from the above paragraph. Okay, we will discuss it in WhatsApp group. Thank you.